اور میرے لیے 3 دن کا کیا کرو، 3 دن رات کا روزہ رکھو۔ اور روزہ کیوں رکھیں؟ آپ کو پتہ ہے ہر کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم بلا وجہ کوئی کام کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں برکت ملتی ہے تو ہم آتے ہیں نا۔ اگر برکت نہیں ملے گی تو کوئی بھی دعا نہیں کرنا چاہے گا، کوئی بھی بائبل نہیں پڑھنا چاہے گا، کوئی بھی ملنا نہیں چاہے گا۔ لیکن ہم سب اس لیے ملتے ہیں کیونکہ ہمیں برکت ملتی ہے، ہمیں تازگی ملتی ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اب آستہ نے کیا کیا، ان پر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ یہودیوں کو قتل کرنے کا بادشاہ نے حکم جاری کر دیا۔ اب جب یہودیوں نے سنا تو اب وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ جو غیر قوم کا بادشاہ ہے یہ 27 صوبوں کا، یعنی کہ 27 صوبے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی قوم ہے۔ اب اتنی بڑی قوم کا مقابلہ کرنا اتنی مشکل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کی مدد کی، خداوند نے ان کے لیے ان کے دشمنوں کو ذیل کرنے کے لیے ایک ایسا کام کیا جو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا، آسر ملکہ اب پریشان ہوئی، کیونکہ بادشاہ کو حکم ٹالنا ناممکن بات ہے۔ بادشاہ جو آرڈر کر دیتا ہے اسے ٹالنا مشکل کام ہے۔ اب کیا ہوا، اب 3 دن کا کیا ہوا، روزہ رکھا، پوری قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور سب جمع ہو گئے، سب نے دعائیں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب دعائیں کی جاتی ہیں، جب آنسو بہائے جاتے ہیں، جب خدا کے سامنے آپ آنسو بہاتے ہیں تو آپ کے آنسو جو ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ انسان کے سامنے آپ آنسو بہائیں گے تو شاید وہ آپ کو اس کا صلہ نہ ملے، لیکن جب آپ خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، روتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، تو خداوند آپ کے اوپر سے کیا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، موت کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے، آنے والے طوفان کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ زمین پر انسان تکلیف میں ہے اور آسمان پر کتنی اونچائی پر رہنے والا نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ اپنے مقدسوں کی دعاؤں پر کان لگائے رکھتا ہے۔ تو آپ کو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنی خوش نصیب بیٹیاں ہیں جو آپ خداوند کے حضوری میں جمع ہوتے ہیں، وہ ہمارے درمیان کا ہے، موجود ہے۔ کلام کا کیا فیصلہ ہے، جہاں 2 یا 3 کلیسیا بڑی ہو یا چھوٹی ہو، لوگ کم ہو یا زیادہ، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے آپ کی نیت سے، آپ کے مانگنے سے، آپ کے جھکنے سے۔ آپ کی نیت صاف ہے تو خداوند آپ کو کیا کرے گا، برکتوں سے معمور کرے گا۔ اب آسر ملکہ نے کیا کیا، اب اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی۔ اب کیا ہوا، بادشاہ کے حضور جانے کے لیے اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں 1 مہینے سے بادشاہ سے نہیں میری ملاقات ہوئی، اب ناممکن ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں۔ اگر میں بغیر اجازت کے جاتی ہوں تو یعنی کہ کیا ہے ان کا قتل کر دیا جائے۔ جو بغیر اجازت کے بادشاہ کو ملتا ہے، اول تو ممکن نہیں ہے کہ ملے، اگر ملے تو وہ فوراً قتل کا حکم دے دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے حکم نہیں پاس کیا کہ یہ میرے پاس آئے۔ اب آسر ملکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو دستور کے خلاف حکم ہے میں جاؤں گی۔ اب اس نے کیا کیا، 3 دن کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے گئی، اور جب بادشاہ کے سامنے گئی تو بادشاہ کو بجائے کہ اسے یعنی کہ کلام میں لکھا اس پر پیار آیا، اور اس کو یہ کہ دیکھ رہے کہ آسر ملکہ کیوں آئی ہے، جبکہ کیا ہے، جو آئین کے دستور کے خلاف آتا ہے اسے کیا کر دیا ہے، ایک کو ملنے نہیں دیا جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، بغیر اجازت آنا ناممکن ہے۔ اب اس نے کیا کیا، جب بادشاہ کی حضوری میں تو بادشاہ نے کیا کیا، اسے دیکھا اور وہ خداوند کی طرف سے اسے کیا لگی، اس کی نظر میں مقبول ٹھہری اور اسے اچھی لگی، اور اس نے اسے بلایا اور اس نے کہا کہ آسر کیا مسئلہ ہے۔ اس نے سونے کا عصا جو ہے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بادشاہ نے اس کی جان بخش دی ہے، بادشاہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ کیا ہوا، اب اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، دعائیں آنسو دن رات بہائے، اور کیا ہوا، بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوا، یعنی کافی ڈیٹیل ہے لیکن میں آپ کو شارٹ بتا رہی ہوں کہ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آسر ملکہ کی جو قوم کو قتل کرنا چاہتا ہے، بادشاہ نے کہا کیا، ان کا سپورٹ کی، ان کو گھوڑے دی، تلواریں دی، ان کو سارے یعنی کہ جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں مہیا کی، تاکہ کیا کر سکیں، دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، دشمنوں کو مار سکے، دشمنوں کو قتل کر سکے۔ کتنی بڑی عجیب، ایک بادشاہ نے حکم کر دیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر حکم جاری ہو رہا ہے کہ ان کو دفاع کے لیے کیا کر دیا جائے، ہتھیار دے دیے جائیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ورنہ یعنی کہ جو حکم ایک دفعہ جاری کر دیا جاتا ہے
کبھی وہ لا تبدیل نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن تبدیل نہیں ہو سکتا. جس طرح سے ہمارے توہین رسالت کا نام جو ہے وہ ہم لوگ چینج نہیں کر سکتے. شاید بیچارہ وہ اب تو ہمارے لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ شرارت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، ایسا کوئی کام کرتا ہے. لیکن کیا ہے، ایک ہی قانون ہے کہ انہیں مار دیا جائے، جبکہ وہ صحیح بھی ہوتے ہیں. بہت سارے نوجوان بے گناہ مارے جاتے ہیں ہمارے اس قانون کے باعث. لیکن اب دیکھیں بادشاہ کا دل پگھل گیا، بادشاہ نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ میری ملکہ کی قوم کو قتل کرے. اور پھر کیا لکھا ہے، جب ہم نے کہیں کہ بائبل کا دوسرا پڑھتے ہیں کہ نعمان کو پھر سزا دی گئی. جو وہ اسے یعنی ذلیل کرنا چاہتا تھا یہودی قوم کو، پھر اس کو سزا ملی. نعمان کو مار یعنی کہ وہ اسی صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس کے بیٹے قتل ہو گئے. پھر اس کا یعنی کہ رتبہ چھین لیا گیا، پھر اس کا جو گھر تھا وہ چھین کر اصل ملکہ کو دے دیا گیا. یعنی کہ خدا نے اصل ملکہ کو سب کی نگاہ میں کیا کیا، سرفراز کیا. یہ ہے خاتون دعا. جو خاتون دعا کرتی ہے وہ اپنے گھر کو بچا لیتی ہے، بچا لیتی ہے، وہ اپنے ملک کو بچا لیتی ہے، کبھی تباہ نہیں ہونے دیتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گھر میں 2 یا 3 لوگ ہیں. جب خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع کے حاضر ہو موجود ہوں. خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے. اگر آپ کی زندگی میں کام نہیں بھی ہو رہا لیکن کبھی پریشان نہ ہوں. اب حنا کی مثال میں، حنا نے نہ جانے کتنے سال اس نے انتظار کیا اولاد کے لیے، اور پھر سب سے اچھی بات کہ اس نے جو اولاد جو بیٹا ہوا وہ کیا کر دیا، خدا کو نظر کر دیا. بڑا مشکل کام ہے، ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی خدا کو دے دیا. یہاں پہ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اپنا اکلوتا بیٹا خدا کی نظر کر دے. اور پھر ہیکل میں دے دیا جبکہ وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اس کی یعنی کہ حفاظت کے لیے، اس کی پناہ کے لیے، اس کے پالنے کے لیے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ماں کا حوصلہ دیکھیں کہ ماں نے اپنا بچہ کو کیا کر دیا. اور پھر کلام میں لکھا ہے خدا نے اسے اور زیادہ برکت دی. اس نے ایک دیا اور خدا نے اسے 5 بچے دیے. خدا نے اسے 5 بچے دیے. یہ ہے خدا کی برکت کہ حنا نے نہ جانے کتنے سال صبر کیا. اس کی جو سوتن ہے اسے گانے دیتی. اور ہم لوگ جب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یعنی کہ دستور تھا کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے ہندو سمجھا جاتا تھا، اسے لانتی سمجھا جاتا تھا، اسے یہ سمجھا جاتا تھا یہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی مرضی ہوتی ہے. خدا کبھی کسی کو جلدی دے دیتا ہے. ایک دن میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں 42 ایئرس کی جو ہے کہ 42 ایئر ہونا ایک بڑی بات ہے. وہ عورت اور خدا نے اسے بیبیز دیے اور یعنی کہ وہ پوسٹ ڈالی تو یعنی کہ بڑی حیرت والی بات تھی کہ حالانکہ سنا کہ 40 سال کے بعد میں اولاد ہوتی لیکن خدا کی قدرت خدا نے اسے اولاد دی. یہ خدا کی، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں خدا سے ہم نا امید کر سکتے ہیں لیکن خدا کبھی نہیں کرتا. اسی طرح سے ہم نال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ فلپس کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیاں کیا کرتی ہیں، نبوت کرتی ہیں، کلام کی خدمت کرتی ہیں. خوبصورت بات ہے کہ مبشر ہے اور اس کی 4 بیٹیاں ہوں، یعنی کہ کتنی خوشی کی بات ہے اس دن کے لیے. اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ خدمت میں اس کے ساتھ مدد کر رہی ہیں. اور پھر اسی طرح سے اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ رومیو کی کتاب میں اس کے 16ویں باب آخری جو باب ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ فیبا نام ایک خاتون ہے اور وہ کلیسیا میں خادمہ ہے. اور پالوس اس کی یعنی کہ فیور کر رہا ہے کہ جب بھی اسے کوئی مدد ہو تو اس کی مدد کرو، کیونکہ اس نے میری بہت مدد کی ہے، اس نے میری خدمت میں بہت میرا ساتھ دیا ہے، میری مدد کی ہے. اور پھر پرسکلا کا ذکر ہے کہ پرسکلا کے لیے بھی کہ اس یعنی کہ پالوس نے تعریف کی ہے. اور پرسکلا جو ہے وہ خدا کی خادمہ ہے، خدا کے وہ دعا و خاتون ہے، کلام کی منادی کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ابتدائی کلیسیا قائم ہوئی تو ابتدائی کلیسیا پر بہت زیادہ اعزار ثانی ہوئی. اور جب ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو کیا کرتے ادھر ادھر چلے جاتے تھے، ادھر چلا گیا تو ادھر چلا گیا. اس طرح سے کلیسیائیں بڑی گھروں میں قائم ہو گئی، کیونکہ اگر وہ چرچز میں جاتے تھے تو ان کے لیے ان کو دھمکایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان کو قتل
کر دیا جاتا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جہاں جہاں وہ جگہ